الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن نحى نحو أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أنس قال كلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات عظیم ہے اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل و صحاب پر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اوفوا بالعہد، عہد کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا تو یہ کہا کہ اس شخص کا ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو عہد کو پورا نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا. سورہ البقرہ آیت نمبر 124 میں فرمایا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی. قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کے ساتھ نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیوانی ناطق بنایا ہے. جہاں تک حیوانی زندگی کا تعلق ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر وہی ہیں جو ایک حیوان کے اندر ہوتی ہیں.
اور ساری اس کی ضرورتیں بھی وہی ہیں جو ایک حیوان کی ہیں۔ اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس کو نطق سکھایا ہے، بولنا سکھایا ہے، جس کے ذریعے یہ اپنے مافِ ضمیر کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور یہی اس کی ترقی کا راز ہے، اور اسی سے اس نے ترقی کی ہے، اور اسی وجہ سے یہ انسان جو ہے اپنی معاشرتی زندگی میں کئی قدروں کا، بلکہ بہت ساری اخلاقی قدروں کا پابند ہو گیا ہے۔ یہ معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اگر معاشرے کے اندر رہے تو پھر بہت سارے تعلقات اس عہد کے اندر آتے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے کیا گیا۔ اس لیے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، ظالموں سے میرا عہد نہیں ہے۔ ظالم سے مراد کسی کا حق مارنا، کسی کے حق کو دبانا، جو کسی کا حق بنتا ہو اسے نہ دینا، اور حقائق اشیاء کو اندھیروں میں چھپا دینا، جہالت میں چھپا دینا، یہ سارے اس کے معنی ہیں، ظالم کے نیچے آتے ہیں۔ یہ ظلم، شرک کو ظلم کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شرک کرنے والا اللہ کا حق چھین کر دوسرے کو دے دیتا ہے، یہ ظلم کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ظالموں کو یہ ظالم کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے۔ یہ عہد ہے کیا؟ قرآن مجید کے مطالعہ سے ہم اگر اس کی بہت ساری آیات کا تتبع کریں تو 4 پوائنٹ سامنے آ جاتے ہیں۔ عہد کیا ہے؟ اور ان میں سے کوئی ایک بھی شک ایسی نہیں ہے جسے کوئی استثناء حاصل ہو۔ اپنے اپنے مقام پر یہ سب کے سب وہ باتیں ہیں جو پوری کرنی پڑیں گی، اور اگر نہیں کسی نے پوری کی تو اس کا حساب ہوگا، اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ سب سے پہلا عہد خالق کے ساتھ اس کی مخلوق کا عہد ہے۔ خالق کے جو حقوق ہیں انہیں پورا کرنا، اور اس کے لیے بنیادی نقطہ یہ ہے جس کو عطائت کہتے ہیں کہ وہ اپنے خالق کی، ہر مخلوق اپنے خالق کی عطایت کرے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک عطایت وہ ہے جس کو فطری یا جبلی کہتے ہیں، خود بخود کوئی چیز اس کی عطایت کرے خالق، جس طرح انسان کے سوا دیگر حیوانات اپنے ان اصولوں کی پابندی کرتے ہیں جن کے لیے فطرت نے ان کو پابند کیا ہوا ہے، وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اسی طرح حیوانی دنیا سے نکلیں تو نباتات کے اندر جائیں تو جو چیز جس چیز کے مقصد میں پیدا کی گئی وہی کرے گی۔ اس طرح دیگر بہت ساری مخلوقات ہیں، ان کو دیکھو، علیحدہ علیحدہ یہ جہان ہے۔ یہ فطری عطایت ہے، لیکن فطری عطایت جو ہے، فرما برداری جو ہے، اس کا ثواب نہیں ہوتا۔ فطری عطایت کرنے والے جنت کے مستحق نہیں قرار پاتے۔ عطایت اس کا نتیجہ جنت ہے جو اختیاری ہے، انسان کو اختیاری دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے، تو چاہے تو اپنے خالق کو خالق تسلیم کرے چاہے نہ کرے، اس کی بندگی کرے یا نہ کرے، اس کی عطایت کرے یا نہ کرے، اس کے احکام مانے یا نہ مانے، یہ اسے اختیار دے دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی خبردار کر دیا گیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ عہد جو ہے، سب سے پہلا عہد خالق کائنات کا عہد ہے، مخلوقات کے لیے، اور ان میں سے خصوصی طور پر انسانوں کے لیے، کہ وہ اپنے خالق کی عطایت کریں گے، اپنے اختیار سے، سمجھ کر کریں گے، ایمان لا کر کریں گے، یقین سے کریں گے،
اگر کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ اچھا ہے، نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ برا ہے۔ خالق کے عہد کی مثال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آدم کے ساتھ دی ہوئی ہے۔ اس کے لیے آدم کو منتخب کیا ہے جو انسانوں کا جد اعلیٰ ہے، کیونکہ آدم کے اندر جو خصوصیات تھیں، جو خصلتیں تھیں، وہ سب کی سب اس کی اولاد کے اندر ہے۔ جتنی اس کے اندر خوبیاں تھیں، صلاحیتیں تھیں، وہ بھی سب اس کی اولاد کے اندر ہیں۔ اس لیے یہ بات سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 میں یہ بتائی گئی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، آدم علیہ السلام سے ہم نے عہد لیا تھا کہ تو نے فرما برداری کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی، کہنا ماننا ہے، حکم عدول نہیں کرنی، نصیحت پر عمل کرنا ہے، تذکیر پر عمل کرنا ہے، انکار نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت کے حوالے نہیں کیا، ہدایت کے حوالے کیا ہے۔ فرمایا جب عہد تو لیا، یعنی انسان سے، آدم سے اس دنیا میں آنے سے پہلے، یعنی جب اسے پیدا کیا اس وقت یہ عہد لیا، یا اذ قلنا، جب ہم نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے آدم سے کہا تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، باغ میں رہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن تم دونوں نے، ایک کے نہیں، یہ جھوٹ بنایا دنیا نے کہ آدم نے یہ کر دیا، ہوا نے یہ کروا دیا، یہ سب جھوٹی باتیں کہتے ہیں۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، تم دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ پھر شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور جس چیز سے منع کیا گیا تھا اسے کر گزرے۔ اس لیے فرمایا کہ فناسیہ، وہ بھول گیا۔ یہ بھولنے کی صفت انسانوں کے اندر ہے، یہ بڑی بڑی باتیں بھول جاتے ہیں، اپنے عہد کو بھول جاتے ہیں۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس کے اندر عزیمت نہیں پائی۔ اس سے پہلے میں 3 خطبے دے چکا ہوں کہ رتبہ اور آزمائش کیا ہوتی ہے۔ مقام اور مرتبے اور رتبے آزمائش کے بغیر نہیں ملتے۔ جب تک کوئی شخص پاس نہ کرے امتحان کو، اسے ڈگری نہیں ملتی۔ اور اس کے لیے آدمی کے اندر عزم اور ہمت ہونی چاہیے، استقلال ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کے اندر عزیمت نہیں پائی۔ عزیمت کا راستہ ہے یہ، دین پر عمل کرنا عزیمت کا راستہ ہے، ورنہ رخصتیں بہت ہیں، رخصتیں بہت ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا، طویل کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہ پہلی بات ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان واقع ہوئی، کہ اللہ کی عطایت، اس کی مثال دے کر سمجھا دیا گیا ہے کہ جو شخص وہ مقام پا سکتا ہے تو وہ پا سکتا ہے جو عزیمت کا راستہ اختیار کرے۔ دوسرا عہد یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان سے عہد کرے، وعدہ کرے، عہد کرے۔ بے شمار معاہدے، بے شمار عہد ہم لوگ ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں، اگر ہم ان کو پورا نہیں کریں گے تو اس کی پوچھ گچھ ہو جائے گی۔ یہ عہد ضروری نہیں ہے کہ لکھ لکھا کرتا ہے، ریٹن کیا جائے۔ بعض اوقات چلتے چلتے عہد کر لیتے ہیں کہ میں فلاں کام کروں گا، میں آپ کا فلاں کام آپ کا کروں گا، یا کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں آپ
بے شمار زندگی کے مواقع، جو بھی اس کی شکل ہو، انسان انسان کے ساتھ عہد کرے، تو اس کی مثال یہ بیان کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں یہ بات آئی ہے، اور یہ جو ہے اس میں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا ذکر آ گیا ہے۔ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کا، حقوق اللہ، حقوق العباد، کیونکہ جب انسان انسان سے عہد کرتا ہے، انسان انسان سے کوئی بات کر کے وعدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہستی خود بخود اس میں موجود ہے، اس کے نام پر کرے گا، اس کو ضامن ٹھہرا کے کرتا ہے، زبانی کلامی کرتا ہے یا ریٹن کرتا ہے، جس طرح چاہے کرے، یہ عہد ہے۔ عہد کی بہت اہمیت ہے، اسے پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اوفوا بالعہد، عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، یاد رکھو عہد کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے، پوچھ گچھ ہوگی۔ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، مضبوط عہد باندھ لینے کے بعد، اور یہ مضبوط جو میثاق ہے اس کا ذکر آگے چل کر کے فرمایا سورہ مائدہ میں، آیت نمبر 7 میں یہ بات فرمائی، میثاق کی بات۔ میں نے پہلے عرض کر دیا نا کہ ایک ہے جبلی عہد، فطری عہد، ایک ہے اختیاری عہد۔ دل کرے آپ کا تو آپ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیں، نہیں دل چاہتا نہ کریں، جبر نہیں ہے آپ پہ، زبردستی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ نے فرمایا کہ دین میں سختی نہیں، اللہ نے سختی نہیں کی، جبر سے کام اللہ نے نہیں لیا۔ جس طرح اللہ نے جبر سے کام نہیں لیا، تم بھی نہیں لے سکتے۔ پابندی لگا دیجیے کہ کسی کو جبراً اسلام قبول نہیں کرایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ راستہ بالکل واضح ہے، ہدایت کا راستہ بھی واضح ہے اور گمراہی کا راستہ بھی واضح ہے۔ اس لیے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، پہلی بات یہ فرمائی کہ جو نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے، جو انعام کیا ہے تم پر، اسے یاد کرو۔ کیا انعام کیا ہے اللہ نے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ نے کیا انعام کیا ہے؟ انعامات کی فہرست بہت طویل ہے، اللہ کی نعمتوں کا شمار آپ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ساری نعمتوں پر نظر دوڑائیں اور غور کریں کہ بھئی سب سے بڑا نام اللہ کا کیا ہے، سب سے بڑا نام اللہ تعالیٰ کا ہر انسان کے لیے یہ ہے کہ اس نے اسے علم دیا ہے، عقل دی ہے، فراست دی ہے، علم دیا ہے، ہر انسان کو دیا ہے۔ علم کے لیے کہ مومن کافر ہونا ضروری نہیں ہے، عقل کے لیے مومن کافر ہونا ضروری نہیں ہے، سب انسانوں کو اس نے عقل عنایت کی ہے، علم عنایت کی ہے۔ دیکھتے ہیں آپ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے قانون دان، ضروری تو نہیں میں سب کے سب مسلمان ہوں، بلکہ نہیں ہے۔ اب پچھلی 3-4 صدیوں میں جو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں نا، قانون دان، سائنسدان، سب غیر مسلم تھے، اللہ نے انعام دیا۔ لیکن پھر اس سے بھی بڑا نام ہے ایک، وہ کن کو دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا غور کرو، سب سے بڑا نام اس نے اہل ایمان کو دیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج کر یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس کی آیات انہیں پڑھ کر سناتا ہے۔ یہ آیات کا پڑھنا اور سننا بہت بڑا نام ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، خوش قسمت ہیں، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس سے محروم رہ گئے۔ وہ مانے یا نہ مانے کیا فرق پڑتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے اندر جتنی خرابیاں ہیں
جتنی خرابیاں اخلاقی خرابیاں سب کو دور کرتا ہے، ان کے ظاہر اور باطن کو پاک کرتا ہے، صحیح معنوں میں انسان بناتا ہے انہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ یہ اس سے پہلے گمراہ تھے۔ اگر آپ غور کریں، ہم سب غور کریں اپنی اپنی زندگیوں کے بارے میں، تو تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، 15 20 30 40 50 سال پیچھے جائیں اپنی زندگی کی فلم دیکھیں کہ آپ کیا خیالات رکھتے تھے، کیا علم تھا آپ کے پاس۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کو پتہ چلے گا کہ یار میں تو شرک کرتا رہا ہوں، میں تو اللہ کے نافرمانیاں کرتا رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ رسول کا۔ آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں انعام سے شمار کی گئی ہیں۔ آپ غور کرو، جو شخص اس سے محروم رہے گا، کیا خیال ہے وہ بدقسمت نہیں ہے؟ اس لیے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو تم پر نعمت کی ہے نا، سب تو بڑا انعام کیا، اسے یاد کرو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اس میثاق کو یاد کرو، اس عہد کو یاد کرو، وَاثَقَكُم بِهِ، جو تم نے اس کے ساتھ کلمہ پڑھ کے کیا تھا۔ تم نے کیا تھا کہ ہم کریں گے یہ کام، تم نے خود کہا تھا، تمہیں کسی نے مجبور نہیں کیا، تم نے خود کہا وَاثَقَكُم بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، تم نے خود کہا تھا کہ ہم مانیں گے اور سنیں گے۔ آپ پوری ہسٹری کو پڑھ لیں، صحابہ کرام کی جماعت کی ہسٹری پڑھیں اور اس کے اوپر نیچے آئیں، اور آج کے تک جتنے لوگ آ گئے ہیں، جو اس فیلڈ میں آئے ہیں، جو اس میدان میں اترے ہیں، ان سب کے حالات کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو ایک ایک بندے پرفیکٹ آتی یہ باتیں نظر آئیں گی۔ قرآن کے آئینے میں ذرا اپنے آپ کو، اپنے کریکٹر کو دیکھیں، اپنے کردار کو، اپنے رول کو دیکھیں، پتہ چل جائے گا کہ یار یہ تو ہم نے بھی کیا ہے۔ ہم نے خود کہا تھا کہ بھئی ہم بھی کریں گے، ہم نے یہ عہد کیا اللہ کے ساتھ، اب اس کے رسول کے ذریعے کیا، اس کے کلمے کے ذریعے کیا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں جانتا ہے، دل کے راز جانتا ہے، دل میں ہم نے کیا چھپایا ہے دوسرے سے، اللہ سے نہیں چھپا سکتے، ہم ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہیں۔ یہ مثال فرمائی۔ اس کے بعد یہ عہد ہے انسانوں کا انسانوں کے ساتھ، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ تیسری بات جو بیان فرمائی گئی ہے، ایمان لا کر اللہ کے ساتھ عہد کرنا۔ ایک عہد اس کا فطری ہے، جبلی ہے، ہر مخلوق اس کی اطاعت۔ ایک ہے اختیار سے ہم نے قبول کیا کہ ہم اللہ کو، اس کے رسول کو مانیں گے، کلمہ پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، پھر اس کے تقاضے پورے کریں گے۔ یہ ہم نے خود کیا ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے تو نہ سے، لیکن کیا ہے ہم نے۔ کوئی شخص جس کو بھی آپ چیک کریں گے، اصل میں یہ ہے کہ بھئی آس پاس کی مثالیں دیکھنی چاہیے نا، ہمیں دور 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 دنیا کی مثالیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہاں کی مثالیں دیکھیں، یہاں کی، یہاں جتنے لوگ یہاں آئے میرے سمیت، ہم شعوری یا غیر شعوری پر یہ عہد کر کے آئے کہ ہم اس کو کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم نے قبول کیا ہے، عقیدہ قبول کیا ہے، ہم نے ایک نظریہ قبول کیا اور اس نظریے کے کرنے کا ہم نے عہد کیا، کریں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر ہم اپنے آپ کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو ہے نا کہ انسان کا اپنے رب سے ایمان لا کر عہد کرنا، کلمہ پڑھ کے عہد کرنا کہ تیرے دین کا کام کرے، یہی بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی بتاؤ، کیا میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچایا ہے؟ سب لوگوں نے اقرار کیا کہ ہاں یا رسول اللہ پہنچایا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان سے فرمایا تھا جو خود اپنی رضامندی سے آئے تھے، اپنی خوشی سے آئے تھے، مجبور کر کے کسی کو نہیں لایا گیا تھا۔ انہیں کہا تھا فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُ الْغَائِبِ، اب جو تم یہاں آ گئے ہو میری ہر بات ان تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں ہے۔ فرمائیے عہد کیا یا نہیں کیا؟
اسی طرح وہ عہد آگے بڑھتا چلا گیا اور آج تک صدیاں بیت گئیں، ہمارے تک آ گیا، اور ہم نے بھی اس کو خود قبول کیا، کسی نے ہمارے سر چپکایا نہیں، اس کو زبردستی ہمیں نہیں دیا، ہم نے اپنے توجہ سے اپنی سمجھ کے مطابق اپنے اختیار سے وہ اس کو اختیار کیا ہے۔ اختیار کرنے کے بعد اگر ہم وہ نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس عہد میں خامی پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ نے پوچھنا ہے، مت خیال کیجئے کہ نہیں پوچھے گا، اس کا بعد ان العہد کان مسئولا، وہ پوچھے گا۔ اس لیے اس کی مثال بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ عہد کر کے اللہ سے عہد کر کے اسے توڑتے ہیں تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا۔ آگے چل کر فرمایا ہے، اس مثال کو بیان کرتے ہوئے سورہ اسی آیت کے اندر، سورہ بقرہ کی 27 آیت کے اندر دوسرا ٹکڑا اس کا یہ ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ جن رشتوں کو جوڑنے کا، جن دوستیوں کو جوڑنے کا، جن تعلقات کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، انہیں توڑ دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ بہت وسیع ہیں۔ یقطعون ما امر اللہ بہ، ان چیزوں کا جن کا حکم اللہ نے دیا کہ ان یوصل، جوڑا جائے، ان کو انہیں اکٹھا کیا جائے، ملایا جائے، اسے توڑ دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یفسدون فی الارض، پھر زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، رشتوں کے درمیان بگاڑ پیدا ہو گیا، دوستوں کے درمیان بگاڑ پیدا ہو گیا، جماعت کے لوگوں کے درمیان بگاڑ پیدا ہو گیا، فساد پیدا ہو گیا، تفرقہ پیدا ہو گیا، گروہ در گروہ بن گئے لوگ۔ یہ جتنا فساد دنیا میں تمہیں نظر آتا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جس کے ملانے کا حکم دیا گیا تو اسے توڑ دیا گیا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ فَسَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، نتیجہ پھر یہ آیا اولئک هم الخاسرون، بھائی یہ لوگ خسارے والے ہیں۔ جن جن کی یہ علامتیں ہیں میرے بھائی، میں آپ کو بتایا کہ دیتا ہوں کہ قرآن مجید نے نشان لائے ہوئے ہیں، جو معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں انہیں نشان لگا دو، اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ قرآن مجید جب یہ کہتا کہ یہ لوگ خسارہ پانے والے، کون؟ جن کی یہ علامتیں ہیں۔ تو اب ہمارے سامنے یہ حقیقت کھل کے نہیں آ جائے گی، اتنے ہم کند ذہن ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ ہمیں اتنی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، علم دیا ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اس آیت کو پورا کرنے والے، یہ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 177 میں فرمایا گیا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ جب یہ لوگ آپس میں ایک عہد کرتے ہیں، اللہ سے عہد کرتے ہیں، آپس میں عہد کرتے ہیں، ہر قسم کے وہ عہد اور معاہدے اور وعدے انہیں پورا کرنے والے ہیں، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتوں کا ذکر کر دیا کہ یہ اور یہ ان کے انعامات ہیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 76 میں فرمایا، بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو ملنے کا بہت سارے لوگوں کو عشق ہے، ذکر اذکار ہوتا ہے، اللہ کا نام جپا جاتا ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، یہ سارے عمل ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ کبھی آپ غور کریں، بھئی یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ نمازیں پڑھ رہے ہو، یہ تسبیحیں کر رہے ہو، یہ تکبیریں پڑھ رہے ہو، یہ کیوں؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو ملنا، اللہ کے محبوب بننے کے لیے۔ ان تسبیحوں سے نہیں اللہ محبوب بنائے گا، ان کاموں سے بنائے گا۔ اس آیت کو پورا کر، یہ بات کہی گئی ہے۔ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، بلا، ہاں، من نہ ہوگا، ہاں، جو شخص پورا کرے گا عہد ہی، اپنے عہد کو جو اس نے اللہ سے باندھا ہے، جو اس نے بندوں سے باندھا ہے، جو اس نے ایک دوسرے سے کیا ہے، جو ایمان لا کر کیا، اس میں سب آیت کا ذکر آ گیا۔ ہاں، من اوفی بعہدہ، جس نے اس عہد کو پورا کیا، واتقی، اور بچ کر رہا، پھسلنے سے بچ کر رہا، اس عہد کو توڑنے سے بچ کر رہا، اور ان سارے امور کو جو بتا دیے گئے ہیں انہیں توڑنے سے بچ کر رہا، ان کی نافرمانی سے بچ کر رہا،
فإن اللہ یحب المتقین، ان بچنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ میں نے ذرا ہٹ کے ترجمہ کر دیا متقین کا۔ عام طور پر متقین پرہیزگاروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ پھر لوگ سمجھتے ہیں پرہیزگار وہ ہوتے ہیں جنہوں نے خاص قسم کا لباس پہنا، وہ ٹوپیاں پہنی ہوں، رومال لیے ہوں، ہاتھ میں کھونڈی اور نمازیں پڑھ دو، تسبیح پھیر تو لوگ سمجھتے ہیں یہ متقی ہیں۔ نہیں، قرآن کسی ایسی شکل کو سامنے نہیں لاتا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان برائیوں سے جو لوگ بچتے ہیں، بھلائیوں کو اختیار کرتے ہیں، اور ہر اس بری چیز سے، ہر اس نقصان دینے والی چیز سے جو انسان کو اخلاقی طور پر نقصان دے اور مادی طور پر نقصان دے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام ٹھہرا دیا ہے انسانوں کے لیے، ان سے بچتے ہیں۔ ان کو اللہ پسند کرتا ہے، ان کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ بات کھول کر بیان کر دی گئی۔ پھر فرمایا چوتھا آیت یہ ہے کہ جب جس سوسائٹی میں انسان پیدا ہوتا ہے، خود بخود اس کے ساتھ وہ بندھ جاتا ہے، اس معاشرے کے اندر اخلاقی طور پر وہ بندھ جاتا ہے۔ وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کی اولاد ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے۔ یہ جتنے رشتے دنیا میں پائے جا رہے ہیں، جب انسان پیدا ہوتا ہے فوراً ان رشتوں میں بندھ جاتا ہے، اور ہر رشتے کا ایک حق اس پر بار بار لازم ہو جاتا ہے۔ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، دوست احباب کے حقوق، تعلق داروں کے حقوق، بہت دائرہ وسیع ہو گیا۔ یہ سارے کے سارے جو حقوق ہیں خود بخود قائم ہو گئے، اور یہ عہد بچ گیا۔ کوئی شخص بغیر معاشرے کے نہیں رہ سکتا۔ جائیں آپ جنگلوں میں چلے جائیں، بھلا کیسے کریں گے؟ انسانی زندگی کہیں جنگل میں گزرتی ہے، معاشرے کے اندر گزرتی ہے۔ معاشرے میں آئیں گے تو حقوق چاروں طرف سے، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی۔ تو گویا یہ وہ حق ہے جو اتنا وسیع ہے کہ جس کے اوپر اگر نگاہ نہ رکھی اور اس کو پورا کرنے کی فکر نہ کی، ان العہد کان مسئولا، پھر اللہ نے پوچھنا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ جو عہد ہے آسان لفظوں میں اس عہد کے اندر حقوق العباد آتے ہیں، حقوق اللہ آتے ہیں، حقوق العباد آتے ہیں۔ قرآن مجید میں کیا کیا آ گیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ سورہ آل عمران کے اندر یہ بات فرمائی گئی، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ ہم لوگ جو ہیں نا، ان چیزوں کو ہم نے کبھی ٹچ ہی نہیں کیا، کبھی غور ہی نہیں کر سوچتے ہی نہیں ان چیزوں، ہم ان چیزوں کو غور فکر نہیں کرتے۔ ہماری زندگی یقین مانے آپ برا نہ منائے للن ٹپ گزرتی رہتی ہے، کبھی غور ہی نہیں کرتے، ہم نے کبھی نہیں سوچا ان چیزوں کو۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو فروخت کرتے ہیں، دنیا کے مال کی خاطر ان عہدوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کوئی والدین کے حقوق کو تباہ کر گیا، کوئی اولاد کے حقوق کو برباد کر گیا، کوئی رشتہ داروں بھائیوں کے حقوق کو برباد کر گیا، کوئی بہنوں کو، کوئی بیٹیوں کو، کوئی کچھ کر گیا، کوئی کچھ کر گیا، دنیا کے مفادات کی خاطر اس عہد کو بیچ دیا۔ غور کریں آپ، آل عمران آیت نمبر 70 ہے یہ، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، اور اپنی قسمیں بھی بیچ دی۔ قسمیں کھا کھا کر کے سودا بیچنا، قسمیں کھا کھا کر کے یقین دلانا۔ جتنی کوئی شخص زیادہ قسمیں کھائے نا آپ کے سامنے، اتنا اس کو دل میں یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھ رہا ہے۔ سچے آدمی کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو ثمنا قلیلا، اس دنیا، حقیر دنیا کے بدلے بیچ دیا، اس دنیا کے بدلے۔ غور کریں آپ، فرمایا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ نہ یقین کریں ہم پیدا، ہم اپنا یقین نہ کریں ان آیتوں پر، کیا اس سے حقیقت تبدیل ہو جائے گی؟ اور بھائی کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو بلی غائب ہو جایا کرتی ہے، کیا ہوتی ہے وہاں؟ ہم اس کو نہ مانیں، لیکن یہ حقائق تبدیل نہیں ہوں گے، یہ موجود ہیں۔
اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے متعلق اولائی کا یہ وہ لوگ ہیں، ایک علامت بیان کر دی کہ سمنن قلیل، دنیا کی خاطر، دنیا کے منافع کی خاطر اللہ کے حقوق کو، اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالا، فروخت کر دیا۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ولا یکلم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح کے موسیٰ کے ساتھ اللہ نے کلام کس طرح کرتا ہے قیامت کے دن، مطلب یہ ہے کہ نظر کرم نہیں کرے گا۔ اگر جس سے اگلے فکر میں تشریح کر دی ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ جو دیکھنا پسند نہ کرے وہ محبت دیتا ہے، جو دیکھنا ہی پسند نہ کرے وہ محبت دے گا آپ کو؟ اس کی محبت اگر لینی ہے تو پہلے اس کی توجہ تو لو، توجہ لو نا اس کی۔ اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کریں۔ جتنا کچھ بوجھ اٹھا کر لائے ہیں، جتنی غلاظت لے کے آئے ہیں گناہوں کی، وہ دور نہیں ہوگی، پاک نہیں کرے گا ان کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک سزائیں انہیں ملے گی کن کو؟ جنہوں نے یہ عہد پورے نہ کیے۔ یہ تھا وہ عہد جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالم، قال ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، نافرمانی کرنے والوں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ میرا عہد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو میرے راستے پر چلیں گے، تو پھر میں انہیں عزتیں دوں گا، مرتبے دوں گا۔ پھر اس نے دیے ہیں، بے شمار مراتب دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔